محترم سامعین و حاضرین، ایک شخصیت ہے دنیا میڈیا کے جو دنیا ہے وہ جانتی ہے، سوشل میڈیا کی ایک جنریٹ کی ہوئی شخصیت مرزا محمد علی جہلمی صاحب۔ آئے روز ان کے کوئی نہ کوئی اختلافی بیانات آتے ہیں جو امت کو آگ لگا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ویسے تو موصوف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کے ساتھ فرقہ واریت کا خاتمہ تو بالکل نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی آگ لگ جاتی ہے اور ایک نیا فرقہ اور نئی سوچ کے طور پر وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور نہایت ہی زبان کا بدتمیز مغرورانہ لہجہ رکھنے والا ایک شخص ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی چیز ہی وہ چھوڑتا ہے۔ جو لوگ اکابرین امت ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب تو ان کی گستاخیاں وہ سر عام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں، جن کے اوپر حضرت جبریل امین جو ہیں وہ سلام لے کر کے آیا کرتے تھے، جن کی گود کے اندر اگر حضور ہوتے تو وہاں پر آفاقی کلام رب کا قرآن مجید وہ اترا کرتا، وہی آیا کرتی، جن کے بستر پر ان اماں جان کے بارے میں بھی آپ گستاخی کرتے ہوئے زبان دراز ہوا ہے۔ یہ بدبخت شخص ہے، یہ اس کی بدبختی ہے اور انتہا کو پہنچ چکی ہے، اخیر ہو چکی ہے۔ اب ان کے بارے میں بھی، اماں جان کے بارے میں، مومنوں کی ماں کے بارے میں، رسول اللہ کی محبوبہ کے بارے میں، جن سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنی بیوی حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ کی بات میں کر رہا ہوں، رسول اللہ کی جو بیوی ہیں، ان کے متعلق کہتا ہے کہ وہ باغی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کی باغیہ کہا اس بدبخت نے حضرت اماں جان کو، اور باغی کی سزا جو ہوا کرتی ہے، اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو یقیناً وہ سزائے موت کا حقدار ہوتا ہے جو ایک شرعی حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ تو اس نے اماں جان کو باغی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روح تڑپ اٹھی ہوگی، اپنے آپ میں یہ محب اہل بیت اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے ہر موقع پر، اور ہر سنی کو، ہر مسلمان کو ہر وقت یہ جو ہے وہ اہل بیت کا منکر اور نفرت کرنے والا ظاہر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کہ صرف کہتا ہے کہ میں ہی محب اہل بیت ہوں، باقی جتنے لوگ جو ہیں، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے محبت جو ہے وہ ایمان کا جزو نہیں ہے بلکہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اہل بیت سے محبت ہر مومن، ہر مسلمان، ہر اہل سنت، ہر اہل حدیث جو ہے وہ اس بات کو اپنے ایمان کی تکمیل سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی ازواج، اہل بیت کے ساتھ محبت جو ہے ایمان کی تکمیل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جو بھی کلپ رونما ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو محب اہل بیت اور باقی سب کو اس دائرۂ کار سے نکالتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایک شدید فتنے کی جو ہے وہ یہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس قسم کا شدید فتنہ کہ جو آنے والے وقت میں شاید مسلمانوں کی جو تھوڑی سی بھی رہی کہیں کسر تھی وحدت کی، وہ اس کو یہ پارا پارا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ چور مچائے شور کا یہ مسلاک ہے، یہ بڑ بڑ کا مربع ہے۔ پہلے تو چو چو کا مربع سنا کرتے تھے، یعنی کہ اتنی بڑ بڑ، اتنی زبان کی تیزی، اتنی چلاکی، ہوشیاری، عیاری، اور لفظ جو ہے وہ بولتے وقت یہ سمجھدار نہیں ہے، اس لیے سوچتا بھی نہیں ہے، تولتا بھی نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتے ہی چلے جاتا ہے۔ یہ
تیر جو چلاتا ہے یہ کہاں پہ لگتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کبھی کہتا ہے حسن تو کوئی شے ہی نہیں ہے، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسے الفاظ، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ بولتا ہے کہ یہ عرب کا ایک آنے والا چھوکرا، یعنی رسول اللہ کو ایسے الفاظ سے بھی یہ نام لے چکا ہے۔ تو لہٰذا اس بندے کی سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ اگر یہ میڈیا نہ آتا تو یقیناً اس کو کوئی نہ جانتا ہوتا۔ یہ گھر میں بیٹھ کر کے امت کے درمیان جو نفرت اور عداوت جو پیدا کر رہا ہے اور کر چکا ہے، یقیناً یہ زہر قاتل ہے امت کے لیے۔ امت کے اکابرین کو ہوش کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمارے ملک کے اداروں کو ہوش کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کو کم از کم سمجھانا چاہیے کہ بھائی بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے وہ اس ملک کو حاصل کیا گیا، اور پھر اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد بڑی ہی خون ریزی اور قربانیوں کے بعد یہاں پر امن قائم ہوا ہے، تو اس امن کو برقرار رہنے دو بھائی۔ فتنہ جو ہے اس کا سد باب ہونا چاہیے، فتنے کی روک تھام ہونی چاہیے اور اس کو لگام ڈالنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ایسے فتنوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے۔